اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار سورۃ البقرہ کی جو آیات مبارکہ اس وقت خطبہ میں پڑھی گئی ہیں، اللہ رب العزت نے ان آیات کریمات میں حج کرنے والوں کی دو قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ اور ایسے انداز میں کہ اس مضمون میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں، نصیحتیں اور اسباق ہیں۔ اگرچہ ہر عمل اور ہر عبادت کے حوالے سے لوگوں کی یہ دو قسمیں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس مقام پہ بطور خاص حج کرنے والوں کی دو قسمیں ذکر فرمائی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل حج سورہ بقرہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ حج کی اہمیت بیان فرمائی، حج کے مقررہ مہینے بیان فرمائے، حج کے حوالے سے دور جاہلیت میں جو لوگوں کی خود ساختہ من گھڑت بدعات، خرافات اور رسوم تھیں، ان کی تردید فرمائی۔ بڑا جامع مضمون حج کے حوالے سے سورۃ البقرہ کے اس مقام پہ ہے۔ یہ اس مضمون کا آخری حصہ ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حج کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. فرمایا پس حج کے لیے آنے والے لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے. اتنا عظیم و شان عمل کہ جس میں انسان گھر بار بھی چھوڑتا ہے، لمبا سفر بھی طے کرتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، پھر بڑی مشقت سے ارکان حج ادا کرتا ہے. یعنی فریضہ حج ایسا عمل ہے جس میں مال کا خرچ کرنا بھی ہے، اکثر لوگوں کے لیے بامشقت سفر بھی ہے، گھر بار بیوی بچوں کی جدائی بھی ہے، پھر ارکان حج میں لمبی چوڑی جسمانی محنت اور مشقت بھی ہے. اسی لیے تو اللہ نے یہ فریضہ عمر بھر میں ایک بار نافذ فرمایا ہے کہ اس میں کئی طرح کی چیزیں جمع ہیں. اب اتنا عظیم و شان عمل لیکن انسان کا مطمع نظر صرف دنیا ہو کہ اللہ کے گھر کا مہمان بن کے صرف دنیا ہی طلب کر رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اللہ نے ویسے ہی تو ہی نا تذکرہ فرمایا. میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے. وہ صرف دنیا مانگتے. پھر یہ بھی نہیں کہ ان کو دنیا مانگنے کا بھی درست سلیقہ آتا ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کے لوگوں کا آگے تذکرہ فرمایا ہے، وہ صرف دنیا مانگتے ہیں، بس دنیا. حالانکہ دنیا مانگنا کوئی عیب تو نہیں. اگلی قسم میں اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف کی ہے دنیا وہ بھی مانگ رہے ہیں. لیکن عیب کیا ہے؟ صرف دنیا مانگنا. اور پھر جو صرف دنیا مانگنا ہے وہ بھی سلیقے اور طریقے سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا کی نعمتیں مانگنے کے حوالے سے بھی تربیت دی ہے، اور اس حوالے سے نبیوں کے اور اپنے نیک صالح بندوں کے واقعات بیان کیے ہیں. مثلا انسان اولاد مانگتا ہے، یہ دنیاوی نعمتوں میں سے ہے، لیکن یہ نہ کہے یا اللہ اولاد دے. سمجھو یہ اس کی دعا اچھی نہیں ہوگی یہ کہے کہ اولاد دے. نہیں، دعا اچھی کیا ہے، سلیقہ کیا ہے؟ جو سلیقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے، ربی حب لی من الصالحین، کیا میرے پروردگار ہے، میرے خالق و مالک، مجھے نیک اولاد عطا فرما. یہ دنیا مانگنے کا بھی سلیقہ ہے.
حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اکبر، اے میرے رب مجھے انتہائی پاکیزہ نیک ستھری اولاد عطا فرما۔ ستھری، تو اس لیے اللہ نے جن کی مذمت کی ہے، یہ مذمت دو طرح سے ہے کہ ایک تو حج جیسا عظیم الشان فریضہ اور وہاں اللہ کے گھر میں جا کے کعبہ کے دامن میں پہنچ کے دعا کیا، صرف دنیا، اور وہ بھی کسی صحیح طریقے سے نہیں کہ بس ربنا آتینا پھر دنیا، ہمیں دنیا دے دے۔ ایک تو صرف دنیا مانگنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور پھر دنیا بھی اس انداز سے مانگنا، دو خرابیاں جمع ہو گئی۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، اگرچہ وہ حج کرنے والے کیوں نہ ہوں، لیکن تڑپ صرف دنیا کی ہے، تو عمل اتنا عظیم کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا فما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی شے نہیں، کوئی شے۔ اللہ اکبر، کیسا بندہ تو دنیا کا پجاری ہے، صرف دنیا ہی مانگ رہا ہے، اتنے بڑے فریضے کے موقع پہ بھی بس دنیا۔ میں فما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی شے نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی یہ مضمون بیان کیا بڑے زبردست انداز میں، سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور مقامات پہ بھی ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ جو شخص صرف دنیا طلب کرے گا، وہاں تو اللہ نے اور بھی ساتھ وضاحت فرما دی، یہاں تو اتنا فرمایا نا آخرت میں کوئی شے نہیں، وہاں یہ بھی وضاحت کی کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی شے نہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں، ساتھ فرمایا کہ دنیا کا طالب جو صرف دنیا مانگنے والا اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے طالب کو ہم دنیا اتنی دے دیں گے جتنی وہ مانگ رہا ہے، فرمایا نہیں، ہم دنیا کے طالب کو بھی دنیا اتنی ہی دیں گے جتنی ہم چاہیں گے، اور اسی کو دیں گے جسے ہم چاہیں گے۔ یعنی ایک تو جو صرف دنیا مانگنے والا ہے، ضروری نہیں کہ اسے دنیا مل جائے، وہ دنیا سے بھی خالی رہ سکتا ہے، یہ دوہرا خسارہ ہو جائے گا۔ آخرت میں تو آئی کوئی شے نہیں نا جو صرف دنیا کے طلبگار ہے اس کے لیے، تو ساتھ یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ دنیا بھی نہ ملے، کیوں اللہ فرما رہے ہیں جو صرف دنیا کا طلبگار ہے، ہم دنیا پھر اس کو دیتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں، ہماری مرضی، اور اتنی ہی دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا کے طالب کو بھی دنیا ضرور مل جاتی ہے، کتنے لوگ ہیں دنیا کی طلب کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں، لیکن یہ قریب کے دنوں میں تو کتنے واقعات پیش آ گئے ہیں، وہ بیچارے راستے میں رہ گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو ضروری تو نہیں کہ دنیا کے طالب کو دنیا مل جائے، آخرت تو گئی گئی، دنیا بھی یقینی نہیں۔ کتنا بڑا خسارہ ہے دنیا کے طالب کے لیے کہ جو دنیا کا طالب ہے آخرت تو گئی ہی گئی، کہ اس کے لیے آخرت نہیں جو صرف دنیا کا طالب ہے۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں فما لہ فی الآخرۃ من خلاق، حج پہ گیا ہوا ہے لیکن صرف دنیا طلب کر رہا ہے نا، اس کے لیے آخرت میں کوئی شے نہیں۔ جو اتنا عظیم الشان صبر کر کے حج جیسا صرف دنیا طلب کرے، اس کے لیے آخرت میں کوئی شے نہیں، اور جو صبر ہی صرف دنیا کے لیے کرے، چوتھے پانچویں چھٹے ملک تک وہ جا ہی صرف دنیا کے لیے، حتیٰ کہ کافروں کے ملک میں جا رہا ہے، اسے آخرت ملے گی۔ اللہ اکبر،
تو کام اور خطرناک ہوگا. اس لیے بڑے اللہ اکبر پھنسے ہوئے ہیں کئی. اللہ تعالیٰ دنیا کے حرص، ہوس اور طمع سے محفوظ فرمائے. یہ بھی ہوس اور طمع کی علامت ہے کہ آدمی اتنے عظیم الشان عمل کے حوالے سے بھی دنیا ہی مانگ رہا ہے. اور حدیث میں اسی جیسے جو حج کی طرح عظیم الشان عمل ہے نا، جو کئی خوبیوں میں حج کے برابر ہے، اس کی مثال حدیث میں موجود ہے. صحیح البخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فمن کانت ہجرتہ للدنیا، اللہ اکبر، کہ جس کی ہجرت اپنا وطن چھوڑنا صرف دنیا کے لیے ہے، فرمایا ملے گی تو دنیا ہی ملے گی. وہ بھی ضروری نہیں، لیکن پائے گا تو دنیا ہی بس پائے گا، آخرت کوئی نہیں. اس کے لیے وہ طالب ہی نہیں آخرت کا. ہجرت کر رہا ہے، بڑا عظیم الشان عمل ہے، لیکن کر وہ دنیا کے لیے تھا. ساتھ فرمایا یہ عورت کے لیے کر رہا ہے کہ عورت ہجرت کر گئی ہے، یہ اس کو چاہتا تھا، یہ بھی پیچھے پیچھے ہجرت کر رہا ہے. تو فرمایا یا تھا زواج ہوا، اس کو ملا بھی تو یہی ملے گا کہ اس عورت سے شادی کر لے گا، بس آخرت میں اللہ سے کچھ نہیں ملے گا اس مہاجر کو. تو دیکھ لو بری طلب کہاں تک پہنچا دیتے. کتنے کتنے عظیم اعمال ہے یہ حج، ہجرت، لیکن جب طلب دنیا کی ہے نا تو پھر صرف دنیا ہی ملے گی. اور دنیا بھی یقینی نہیں، آخرت کا اللہ اکبر فقدان تو یقینی ہو گیا کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی شے نہیں. اور دنیا پھر خطرے میں مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی. اللہ نے یہی فرمایا قرآن کریم. تو یہ مضمون کئی مقامات پہ ہے. اس لیے آدمی صرف دنیا کا طالب کیوں بنے؟ تو یہ پہلی قسم بیان کی. کن کی؟ حج کرنے والوں کی. اللہ اکبر، اتنا عظیم الشان عمل کرنے والوں کی یہ پہلی قسم بیان کی کہ وہ حج پہ جا کے بھی کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے. اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی شے نہیں، کوئی شے. فرمایا ہاں آگے اللہ تعریف کرتے ہیں. دوسری قسم وہ شاندار قسم ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور حج کرنے والوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ دے. اللہ اکبر. ایک تو وہ صرف دنیا نہیں مانگتے، آگے آ رہا ہے دعا کا اگلا حصہ بھی، وہ صرف دنیا نہیں مانگتے. حج پہ گئے ہوئے ہیں، صرف دنیا نہیں، وہ ساتھ آخرت بھی مانگتے ہیں. لیکن جو دنیا بھی مانگتے ہیں نا، وہ دنیا اندھا دھند نہیں مانگتے کہ بس دنیا دے دے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ دے. بڑا جامع لفظ ہے، اس لیے یہ دعا بڑی جامع ہے، بڑی جامع دعا. کئی چیزیں مشہور بڑی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس مشہور چیز میں گہرائی اور وسعت کتنی ہے. بڑی مشہور دعا ہے یہ، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. 3 جملوں پہ مشتمل یہ دعا، یہ ایسے ہے جیسے ایک مشکیزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا ہے. کہ اس میں دنیا کی ہر نعمت کا سوال ہے. لفظ حسنہ اتنا وسیع ہے، لیکن وہ نعمت مطلق نہیں. جب حسنہ کہا دنیا کی نعمت کے لیے تو وہ نعمت برکت والی، وہ نعمت خیر والی، وہ نعمت بھلائی والی. لفظ حسنہ میں اس دنیا میں جو ملنے والی نعمتیں ہیں نا، دینی دنیاوی 2 طرح کی شامل ہیں. سب سے پہلے لفظ حسنہ میں سمجھو ایمان اور ہدایت اور توحید کی دعا ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں لفظ حسنہ ان چیزوں کے لیے بکثرت بولا گیا ہے.
سب سے پہلے تو یہ دنیا کے اندر ہے دنیا کی دعا، لیکن یہ دنیا کے اندر ایمان کی، توحید کی اور ہدایت کی دعا ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر جتنی بلائیاں ہیں ان میں برسر فہرست یہ ہے، ایمان نہیں، توحید نہیں، ہدایت نہیں، تو ہر نعمت کیوں نہ ملی ہوئی ہو کچھ بھی نہیں۔ بیچارہ مقدر کا ہارا ہوا، قسمت کا سڑا ہوا ہے، جس کو اگرچہ سارا کچھ ملا ہوا پر یہ چیزیں نہیں ملی، ایمان نہیں، توحید نہیں، ہدایت نہیں، تو بد نصیب ہے، دنیا کا بڑا بد نصیب۔ تو اس لیے حسنہ میں سب سے پہلے تو یہ چیزیں شامل ہیں، اور ان چیزوں میں اونچا درجہ شامل ہے، کیونکہ لفظ حسنہ ہے جس کا مطلب ہے اعلیٰ معیار کا ایمان، اعلیٰ درجے کی توحید، اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اسی طرح لفظ حسنہ میں تمام اعمال صالحہ کی دعا بھی شامل ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں ہر نیک عمل کو حسنہ کہا گیا ہے، تو یہ ہر نیکی کی توفیق کی دعا بھی ہے کہ سمجھو اس میں یہ بھی شامل ہے، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے، یا اللہ مجھے روزہ رکھنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے صلہ رحمی کرنے والا بنا دے، مجھے زکوٰۃ دینے والا بنا دے۔ کیوں؟ یہ ساری حسنہ، یہ سارے نیکیاں ہیں، حسنہ ہیں۔ ساری نیکیوں کو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی حسنہ کہا گیا ہے۔ لہذا ایمان، ہدایت اور توحید کے ساتھ ساتھ اس میں ہر نیکی کی توفیق کی دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اسی طرح لفظ حسنہ میں نیکی کی قبولیت کی دعا بھی شامل ہے، کیوں؟ نیکی تب مفید ہے جب قبول ہو، وہ حسنہ سے ایمانوں میں بندی تب ہے کہ قبول ہو، قبول نہیں تو حسنہ ہی نہیں۔ لہذا اس دعا میں نیکی کی قبولیت کا سوال بھی ہے کہ اعلیٰ نیکی کی توفیق دے اور نیکی قبول بھی فرما۔ کیسی جامع دعا ہے۔ پھر لفظ حسنہ میں اللہ اکبر، ایمان، ہدایت، توحید، نیکی، نیکی کی قبولیت، اس کے ساتھ ساتھ حقیقی سچی عزت ہے، برکت والی صحت، برکت والی صحت۔ صحت بھی دو طرح کی ہے، برکت والی صحت، برکت والی صحت وہ ہے کہ بندہ تندرست ہے تو نماز پنجگانہ پڑھتا ہو، باجماز پڑھتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، نفلی عبادات بھی کرتا ہو، اس کی صحت نیکی کے کاموں میں پیش ہو، یہ برکت والی صحت ہے۔ اور اگر صحت مند تو بڑا ہے لیکن بے نماز ہے، بے روزہ ہے، بے دین ہے، تو یہ صحت کبھی بھی حسنہ نہیں، یہ صحت ہے، حسنہ نہیں ہے۔ لہذا اس میں دنیاوی نعمتوں میں سے اچھے انداز کا سوال ہے، یعنی یا اللہ برکت والی صحت، اچھا رزق، یعنی وہ رزق جو حلال ہے وہ حسنہ ہے، رزق حرام کبھی بھی حسنہ نہیں۔ پھر وہ رزق جس میں برکت ہے، برکت کا مطلب یہ ہے ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہوں، جائز ضرورتیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی موقع ملتا ہو، یہ حسنہ ہے۔ تو اس لیے برکت والے وسیع فراخ رزق کی دعا بھی ہے یہ، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس مال کو ہی متاع حسن کہا ہے جو حلال ذریعے سے ملے اور آدمی کے لیے وہ جائز ضرورتوں کا ذریعہ بنے، اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی ساتھ توفیق ملی ہو، آخرت کا توشہ بن رہا ہو، تب مال متاع حسن ہے۔ تو حسنہ میں یہ بات بھی شامل ہے، یا اللہ برکت والا رزق، برکت والی زندگی، یہ بھی لفظ حسنہ میں شامل ہے۔ نیک بیوی، صرف بیوی نہیں، کیوں؟ بیوی نعمت تب ہے نیک ہو، ورنہ اگر بیوی نیک نہ ہو تو نعمت کی بجائے وبال ہے۔ اللہ نے قرآن میں دشمن کہا ہوا ہے، ایسی بیوی تو دشمن ہے۔
اس میں نیک اولاد بھی شامل ہے. نیک اولاد حسنہ ہے. نافرمان ماں باپ کا دکھ کا ذریعہ بننے والی اولاد وہ حسنہ کیسے ہے, وہ بھلائی کیسے ہے؟ اس لیے اس میں نیک بیوی, اس کی دعا بھی موجود ہے. چاہتا ہے نا شادی ہو نہیں ہو رہی, یہ دعا پڑھا کرے, اس نیت سے پڑھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حسنہ کے لفظ میں نیک بیوی بھی ہے, حسنہ کے لفظ میں نیک اولاد بھی ہے. حسنہ کے لفظ میں غلبہ اسلام بھی ہے, حسنہ کے لفظ میں اسلامی حکومت و مملکت بھی ہے. اتنی وسیع دعا, کیونکہ لفظ حسنہ وسیع بڑا ہے, اور یہی وجہ ہے صحیح البخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا یہ تھی. جو آج لوگوں کو کہنا یہ پڑھا کرو, کسی کام کے لیے بھی کہو یہ پڑھا کرو, تو لوگ کہتے ہیں یہ تو عام دعا ہے, سارے ہی پڑھتے ہیں. حد ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا یہ تھی. کیوں؟ آپ کو جامع دعائیں پسند تھی. اس میں دنیا کی ہر خیر بھلائی شامل ہے, اس میں شفا بھی شامل ہے. یاد رکھیں یہ سارے اس کے معنی قرآن و سنت کے اندر ہی موجود ہیں کہ اس میں یہ سارا کچھ موجود ہے. اسی لیے اللہ تعریف کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا یہ. حج کے بھی اہم ترین موقع پہ یہ دعا پڑھنے کی ترغیب ہے. اہم ترین موقع پہ, جس طرح سنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو حصہ ہے بیت اللہ کا, طواف کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کتنے اہم موقع پہ کعبۃ اللہ کے دامن میں کھلے آسمان کے نیچے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور سکھلائی گئی ہے. ترغیب ہے اس کی. تو اس دعا میں وسعت بڑی ہے. صحیح مسلم میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ بیمار بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا تھا, اتنا کمزور, حدیث کے لفظ ہیں کہ ایسے جیسے چوزا ہوتا ہے. یعنی مطلب جس کا یہ ہے کہ بس ہڈیاں ہی رہ گیا وہ بندہ, اتنا بیمار. کبھی وہ بڑا قابل رشک صحت مند تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ اسے کیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گہری نظر رکھتے تھے. آپ کو کھٹکا محسوس ہوا, آپ نے سوال کر دیا. آپ نے پوچھا تو نے کوئی دعا تو نہیں کی؟ لوگ ہیں نا بڑے بڑے عجیب, اللہ سے مانگتے اور مانگتے بھلا کیا ہے؟ مصیبت, شر, اللہ سے مانگتے ہیں. ماں کو بیٹے پہ غصہ چڑھ گیا تو کیا کہتی ہے؟ تو خیر سے نہ ہی گھر واپس ہے. انا للہ و انا الیہ. وہ اللہ سے مانگ رہی ہے اور بیٹے کے مانگ رہی ہے, اور مانگ کیا تو رہی ہے. پھر اگر خبر آ جائے کیوں نہ سمجھ میں آتا, نہ دعا کیا کرو بری اپنے خلاف, اپنی اولاد کے خلاف, اپنے مال کے خلاف. کئی دفعہ قبولیت کی گھڑی سے موافقت کر جاتی ہے تو تمہاری اپنی دعا تمہارے نقصان کا سبب بنے گی. پھر یہی ماں سر پہ بازو رکھ کے روتی ہے جب خبر آ جاتی ہے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو نہیں کہا تھا تو خیریت سے کرنا ہے, اب روتی کیوں ہے؟ تو بڑے لوگ آج تو یہ بیماری عام ہے. اللہ سے مانگنا, اور مانگنا کیا؟ مصیبت, شر, تکلیف. جس سواری سے کما رہا ہے اس سواری کو کہتا ہے تجھے میں چھری پھیروں. کیا ہے یہ؟ آدمی کو سوچنا چاہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھ لیا, وہ تو نے کوئی دعا تو نہیں کی؟ وہ کہتا ہے ہاں جی ایک دعا کی تھی. کیا دعا کیا تو نے؟ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے جتنے گناہ ہیں نا, میں آخرت میں عذاب نہیں بھگت سکتا, مجھے سزا دنیا میں دے دے. تو تب سے میں بیمار ہوں. وہ دیکھو اللہ سے سزا مانگ رہا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہر بندہ گناہ گار پر گناہ گار ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ سے دنیا کا عذاب مانگنا شروع کر دو. نہیں, آپ نے فرمایا تو نے بدترین دعا کی ہے, عذاب مانگا تو نے.
عذاب عذاب ہی ہے. آدمی دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا. تو نے کہا میں آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا, دنیا کا تو کر سکتا ہے. کیا حال ہو گیا تیرا؟ کیا مانگا تو نے؟ اب صحیح مسلم میں لکھا آپ نے اس کو کیا فرمایا, اور یہ دعا پڑھا اب تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب دیکھو کیا پوری دعا میں شفا کا لفظ ہے؟ کیا پوری دعا میں گناہوں سے معافی کا لفظ ہے؟ نہیں. لیکن حسنہ کے اندر شفا بھی شامل ہے, حسنہ کے اندر معافی کا معنی بھی شامل ہے, حسنہ کے اندر عافیت اور سلامتی کا مفہوم بھی شامل ہے. لفظ ہی بڑا پیارا ہے حسنہ. یہ تو قرآن کریم کی جامعیت ہے, لفظ ہی اتنا پیارا ہے. اب شفا کا لفظ کوئی نہیں اور آپ اس بیمار کو کہہ رہے ہیں پڑھ. اس لیے میں تو ہر بیمار کو پہلی دعا یہ بتلاتا ہوں, پڑھیے زیادہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے. اس شخص نے تھوڑی دیر یہ دعا پڑھی, وہ پہلے کی طرح تندرست ہو گیا. اللہ اکبر, پہلے کی طرح تندرست ہو گیا. اس لیے ایسی دعا ہے دنیا جہان کی ہر خیر اور بھلائی کے لیے کی جا سکتی. حتیٰ کہ اس لفظ میں حسنہ میں قرآن اور حدیث کا علم بھی شامل ہے, اور نفع والا علم. یہ نہیں کہ علم ملے اور آدمی اس سے فائدہ بھی نہ حاصل کر سکے, ایسا بھی ہوتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ علم نافع عطا فرما. علم نافع وہی ہے کہ آدمی نے جو علم حاصل کیا اس سے اپنے آپ کو بھی فائدہ ہو, دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے. قرآن پڑھ لیا, حدیث پڑھ لیا, آپ بھی بے نماز ہے, بادہ کیتا ہے, بے عمل ہے, کسی دوسرے کو پڑھ کے بھی نہیں سنایا, تو یہ اتنا اونچا علم بھی اس بیچارے بد نصیب کے حق میں علم نافع نہیں بنا. ہائے ہائے, کتنے ہی ایسے بد نصیب موجود, نہ اپنے آپ کو فائدہ نہ کسی دوسرے کو فائدہ. علم بڑا حاصل کر لیا, اور علم بھی اتنا اونچا, قرآن کا علم, حدیث کا علم, وحی کا علم, نہ اپنے آپ کو فائدہ نہ دوسرے کو فائدہ. اس لیے آپ دعا کرتے تھے یا اللہ علم نافع. تو حسنہ کے اندر جو قرآن اور حدیث کے علم کی دعا آئے گی اس کا یہ معنی ہوگا نفع والا قرآن حدیث کا علم. کیوں حسنہ میں دنیاوی نعمتوں میں بھی وہ کوئی شامل ہے جو بھلائی والی ہے, وہ لفظ ہی ایسا ہے. بہرحال دیکھ لو, شفا کا لفظ نہیں, پر وہ بیمار چند دنوں میں تندرست ہو گیا. یہ دعا پڑھ کے چند دنوں میں تندرست ہو گیا, صحت مند ہو گیا. اتنی جامع دعا ہے. اب یہ تو اس کا پہلا بول ہے ربنا. اللہ تعریف کر رہے ہیں. اس دعا کی فضیلت یہی تھوڑی ہے کہ اللہ تعریف کر رہے ہیں ان کی جو یہ دعا پڑھتے ہیں, کہ حج پہ جانے والوں کی دوسری قسم یہ ہے جو یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں ہر بھلائی عطا فرما. اور اس میں یہ سارا کچھ ہے جو میں نے بالاختصار بیان کیا, اشارہ تھا. وفی الآخرۃ حسنہ, صرف دنیا نہیں, وہ آخرت کے بھی طلبگار ہیں. اور اے ہمارے رب, ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما, ہر آخرت کی خیر اور بھلائی عطا فرما. اب آخرت کی ہر خیر بھلائی لفظ حسنہ میں شامل ہے. وہ حساب کی آسانی ہو, بہت بڑی نعمت ہے آخرت کی کہ حساب آسان ہو جائے. بچنا ہی اس نے ہے جس کا حساب آسان ہونا ہے. یعنی وہ سمجھے وہ صرف ایک طرح کی پیشی ہے. تو لفظ حسنہ میں یہ دعا شامل ہے, حساب کی آسانی. لفظ حسنہ میں کوثر کا جام شامل ہے. لفظ حسنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ شامل ہے. لفظ حسنہ میں اللہ کے دیدار جیسی سب سے بڑی نعمت بھی شامل ہے. لفظ حسنہ میں اللہ کا راضی ہو جانا جو بہت بڑا انعام ہے یہ بھی شامل ہے. لفظ حسنہ میں جنت کا داخلہ بھی شامل ہے. لفظ حسنہ میں نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا بھی شامل ہے. وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ بھلائی عطا فرما. کتنی بڑی اور جامع دعا ہے. آدمی یہ سارے مفاہیم ذہن میں رکھے کہ میں کوئی ایک شے نہیں مانگ رہا دنیا کی اور آخرت کی,
جو کچھ لفظ حسنہ میں شامل ہے یا اللہ میں سارا کچھ ہی تجھ سے مانگ رہا ہوں. اور اسی طرح آخرت کے حوالے سے بھی جو کچھ لفظ حسنہ میں شامل ہے یا اللہ میں سارا کچھ ہی مانگ رہا ہوں. اس تصور اور اس جذبے سے یہ دعا پڑھے اور بکثرت پڑھے. جب پیغمبروں کے امام پوری اولاد آدم کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا یہ ہے تو ہمیں کیا ہے کہ ہم اس کو یہ زیادہ نہ بنائیں. ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ اکبر. بڑی جامع دعا کہ آخرت کی بھی ہر خیر اور بھلائی اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما. ہر خیر اور بھلائی. اور تیسرا بول اس دعا کا وقنا عذاب النار. انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی اذیت، سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑی سزا انسان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، آگ کا عذاب. دنیا میں بھی انسان کو جس طریقے سے بھی تکلیف دی جا سکتی ہے نا، ان میں سب سے بڑھ کر آگ کے ذریعے تکلیف دینا ہے. یہ حقیقت ہے. تو سب سے بڑا نقصان جو جہنم کی آگ ہے اس سے بچاؤ کا سوال بھی اس کے اندر موجود ہے. وقنا عذاب النار. اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. سب سے بڑا شر وہ جہنم کا عذاب ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وفی الآخرۃ حسنہ، اس حصے میں آخرت کی ہر خیر اور بلائی آ گئی، جنت کا داخلہ بھی آ گیا، ہر خیر آ گئی، تو پھر علیحدہ کیوں وقنا عذاب النار؟ تو اس کی وجہ یہ ہے وہ آخرت کی ہر خیر اور بلائی وہ کئی لوگوں کو جہنم کی سزا دے کر بھی ملے گی بعد میں. اس لیے وہ کھٹکا موجود ہے کہ سزا کے بعد وہ اس لیے علیحدہ بیان کر دیا یا اللہ آگ کے عذاب سے بھی بچا، کہ آخرت کی ہر بلائی ہمیں آگ کے عذاب کے بغیر مل جائے کہ ہم سیدھے جنت میں جائیں. اور اصل کامیابی اللہ نے اسی کو کہا ہے فمن زحزح عن النار. بڑے لوگ ہیں منہ گول کر کے کہہ دیتے ہیں پھر کیا ہے ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پر توحید والے ہیں، توحید والے سزا بھگت کے بھی چلے جائیں گے. ذرا موم بتی کو آگ لگا کے اوپر انگلی رکھے نا، یہ دنیا کی آگ ہے، اور صرف انگلی رکھے تو سمجھ آ جائے سزا کیا ہے. کیسی غلط اور گھٹیا سوچ ہے کہ سزا بھگت کے بھی توحید والے جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، اصل کامیابی ہے فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے دور رکھا گیا، بچا لیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، سیدھا جنت میں داخل کر دیا گیا. فقط فاز، کامیاب وہ ہے. یا اللہ ہمیں اسی طرح کی کامیابی عطا فرما. اس لیے اس دعا کا تیسرا جملہ کیا ہے وقنا عذاب النار. ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اس لیے یہ گھٹیا سوچ ہے. انبیاء کرام کی سوچ، صحابہ کرام کی سوچ تو کیا تھی؟ سیدھا جنت میں جانا. اور پھر صرف جنت نہیں، وہ تو اس جذبے پر تھے کہ جنت میں اونچا مرتبہ حاصل ہو، اونچا، معمولی بھی نہیں، اونچا. اللہ اکبر. تو آخرت کے حوالے سے سوچ اتنی گھٹیا. دنیا کے حوالے سے کوشش ہے کہ میرے جیسا جوتا کسی کا نہ ہو، میرے جیسے کپڑے کسی کے نہ ہو. ہر بندہ اپنی پہنچ سے بڑھ کر یہ چیزیں لیتا ہے. دنیا کے حوالے سے لوگوں کا معیار زندگی جوں دنیا کی عمر ختم ہو رہی ہے نا، پتہ نہیں عجیب ہی چکر ہے، الٹا چکر چل پڑا ہے. دنیا کی عمر ختم ہونے کے قریب ہے. قیامت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اس آخری امت کے حصے میں وقت ہی اتنا آیا ہے کہ سمجھو دن گزر چکا ہو عصر تک. جو عصر سے مغرب تک کا وقت ہے نا دنیا کی کل عمر میں سے، سمجھو اتنا ہمارے حصے میں آیا ہے. اب اس میں سے بھی 14 صدیاں گزر گئی ہیں، تو باقی پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ تو جتنی عمر دنیا کی ختم ہو رہی ہے نا، لوگوں کے دلوں میں اتنا دنیا کا ہوس بڑھ رہا ہے.
اتنا لوگوں نے زندگی کا معیار اونچا کرنا شروع کر دیا ہے. یہ جو بہت ساری معاشی پریشانی ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ معیار زندگی بڑا اونچا کر دیا ہے. حقیقت ہے. رہائش ہو، سوٹ بوٹ ہو، سواری ہو، خوشی تو خوشی رہ گئی، اب تو غمی میں بھی معیار بڑا اونچا ہے. حقیقت ہے. ہمارا گاڑی والا ہے، وہ کرایہ پہ گاڑی چلاتا ہے. اس نے مجھے واقعہ سنا کہ مجھے ایک سواری ڈینگے لے گئی. یہ گجرات سے آگے شہر ہے ڈینگا، کہ جی جنازے پہ جانا ہے. کہتا ہے جب ہم جنازے سے فارغ ہوئے اور قبرستان سے فارغ ہوئے، میں گاڑی میں آ گیا کہ سواری واپس آئے گی ادھر. تو سواری نے فون کیا کہ یہ جو قریب ٹینٹ لگے ہوئے ہیں نا، وہاں آ جائیں آپ. میں وہاں پہنچ گیا. کہتے ہیں وہاں جناب بہترین میز لگے ہوئے ہیں، وہ جس کو کھلی جائے میں وہ کیا کہتے ہیں کوپ، وہ سارا مہر ہے. میز لگے ہوئے ہیں، کوئی 5-6 قسم کے بہترین کھانے ہیں. تو میں پریشان سا ہو گیا کہ شاید ایک طرف کسی رشتہ داری کی وفات ہے تو ساتھ کسی کی دعوت ولیمہ بھی ہے، کہ یہ تو بڑا ماحول ہے. کہتے ہیں تک میں نے وہاں پہنچ کے نا پھر فون کیا کہ ادھر کیا ہے. آپ نے مجھے کہا ادھر آ جاؤ، تو ادھر کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ یہ فوتگی کا کھانا ہے، کھانا کھا لو آگے، اور کیا ہے. اللہ اکبر. خوشی تو خوشی رہ گئی، غمی میں بھی معیار اتنا اونچا ہو گیا. تاکہ فون کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ تمہارے مرنے پہ ہم نے گوشت پکایا تھا، ساتھ یہ بھی تھا، اب ہماری وفات ہو گئی ہے تو آپ کی باری آ گئی ہے، اس کا نام رکھا ہوا ہے کوڑا وٹا. تو تم نے معیار کم نہیں کرنا، اس سے جو ہم نے پکایا تھا آپ نے بھی وہ پکانا. اب تو مرنے میں بھی معیار اونچا ہو گیا، کمال ہو گئی ہے. خوشی تو خوشی ہے. وہ دنیا کی عمر ختم ہو رہی ہے، ہم دنیا پہ مرتے جا رہے ہیں اتنے. صحیح البخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا پیاری بات کہی تھی. کہا لوگوں دنیا بھی سفر کر رہی ہے، آخرت بھی سفر کر رہی ہے. ارتحالت دنیا والآخرہ، دونوں کا سفر جاری و ساری ہے، لیکن دنیا ختم ہونے کی طرف سفر کر رہی ہے، آخرت آنے کی طرف سفر کر رہی ہے. لہذا لوگوں دنیا والے نہ بنو، آخرت والے بنو. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ دعا جہاں بڑی پیاری جامع دعا ہے، وہاں ہمیں تربیت بھی دے رہی ہے کہ نہیں، اللہ سے صرف دنیا نہیں مانگنا، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگنا ہے. اور دنیا محض دنیا کر کے نہیں مانگنا، دنیا میں بھی حسنہ مانگنا ہے. حسنہ کہ دنیا کی ہر نعمت ایسے انداز میں ملے جو دین سے دور نہ کر دے، برکت والی ہو، بھلائی والی ہو، خیر والی ہو. تو ساتھ آخرت بھی مانگنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا سوال بھی کرنا ہے. تو بڑی زبردست دعا. اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بھی ان کی تعریف کی کہ حج کرنے والے کچھ وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں. ساتھ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا. پھر بعد میں دوبارہ تعریف کی، یہ دعا پڑھنے والے کہ جو حج کے موقع پہ یہ دعا پڑھتے ہیں، ان کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے. پہلی قسم کے بارے کیا فرمایا؟ ان کے لیے آخرت میں کوئی شے نہیں. ان کے بارے فرمایا ان کے لیے حصہ ہے، پورا حصہ ان کی کمائی کا، اعمال صالحہ کا، جو انہوں نے آخرت کے لیے کمایا ہے ان کو پورا حصہ ملے گا. ساتھ فرمایا اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد. اللہ اکبر. ساتھ اللہ نے حساب سے ڈرایا، اللہ بہت جلد حساب لینے. تو اللہ تعالی ہمیں وہ دعا پڑھنے والوں میں شامل کرے جن کی اللہ نے تعریف کی ہے. اور یاد رکھیں اگرچہ اللہ نے یہ مضمون حج کے حوالے سے بیان کیا ہے، تمام اعمال صالحہ کے حوالے سے یہ لوگوں کی دونوں قسمیں موجود ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا مل جائے، نہیں، وہ تو آخرت سے محروم ہو گیا. کسی دنیاوی فائدے کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے، وہ آخرت سے تو محروم ہو گیا.
تمام قسموں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ 2 قسمیں بن جاتی ہیں. اللہ نے حج کے حوالے سے 2 قسمیں بیان کر کے تمام امور کے حوالے سے ہماری تربیت کر دی ہے کہ دنیا تو معمولی ہے، گھٹیا ہے، اسی کو نہ ملحوظ رکھو، اللہ سے آخرت بھی مانگو اور دنیا بھی سلی سے مانگو. دنیا کی ہر شے نہ مانگو، بہتر شے مانگو. اولاد مانگو تو نیک مانگو، زندگی مانگو تو برکت والی مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کی جس شے کی کسی کو دعا دیتے نا ساتھ برکت کا لفظ ضرور بولتے. صحیح البخاری میں لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بڑی عظیم صحابیہ ہے. اللہ اکبر. وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خویدیموں کا انس، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انس، چھوٹا سا خادم. خویدم میں دونوں ہی مطلب شامل ہیں، چھوٹا سا خادم، پیارا سا خادم. حضرت انس چھوٹے سے بھی تھے اور ذہین اور سمجھدار بھی بڑے تھے. 10 سال کی عمر میں خدمت شروع کی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عمر 20 سال تھی، تو چھوٹے خادم. اے اللہ کے رسول، آپ کا چھوٹا سا خادم انس، اس کے لیے دعا تو کر دے. تو آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ، یا اللہ مال بھی زیادہ کر دے، اولاد بھی زیادہ کر دے. اس کا مال بھی زیادہ کر دے اور اولاد بھی. آج مال تو زیادہ مانگتا ہے اور جب بچے کی باری آتی کہتے ہیں نہیں 2 ہی اچھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا اللہ مال بھی زیادہ کر دے اور مال بھی زیادہ کر دے. اور لیکن ساتھ آگے لفظ بولے کہ صرف مال نہ ہو، اولاد نہ ہو. وبارک لہ فی، یا اللہ جو مال دے وہ بھی برکت والا دے، جو اس کو اولاد دے وہ بھی برکت والی دے. تو اس لیے دنیا مانگو نا تو ساتھ برکت ضرور مانگو، ورنہ برکت کے بغیر دنیا کی نعمت نہیں رہتی، مصیبت بن جاتی ہے، فتنہ بن جاتی ہے. اللہ اصلاح اور عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.